چونکہ ایک تاریخی ڈرامہ سیریز ہے، اس لیے اس ڈرامے میں کہانی کی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ مختلف تاریخی کردار شامل کیے جاتے ہیں تاکہ تاریخ میں ہونے والے واقعات کو فلما کر ان کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے قیام کی تاریخ ہمیں دکھائی جائے۔ چونکہ یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ ایک تاریخی ڈاکیومنٹری نہیں جس میں سب کچھ تاریخ کے مطابق ہو، بلکہ ایک ڈرامہ سیریز ہے جس میں مداحوں اور ناظرین کے لیے تاریخی واقعات کو دلچسپ بنانے کے لیے مختلف تاریخی واقعات اور تاریخی کردار شامل کیے جاتے ہیں، جن میں کچھ اصل تاریخی کردار بھی ہوتے ہیں اور کچھ فرضی واقعات یا فرضی تاریخی کردار بھی ہوتے ہیں۔ تو اب جبکہ قرولش عثمان کے سیزن 4 میں سلجوقی سلطنت کا زوال دکھایا جا رہا ہے، تو اسی حساب سے نئے کردار بھی لائے جا رہے ہیں، اور انہی کرداروں میں ایک منگول کمانڈر نائمان بھی ہے جس کی قسط نمبر 115 سے انٹری ہونے جا رہی ہے، اور اسی لیے قرولش عثمان کے مداحوں کو تجسس ہے کہ یہ منگول کمانڈر نائمان کون ہے، اس کردار کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اور کیا کمانڈر نائمان کا کوئی شخص ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں موجود تھا۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمانڈر نائمان کی مکمل تاریخ جاننے کو ملے گی۔ ویسے تو ہم تیرولش ارطغرل سے لے کر اب تک کافی منگول کمانڈرز دیکھ چکے ہیں جو کہ خوفناکی اور خطرناکی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، لیکن ان سب میں خطرناکی میں سب سے بڑھ کر دکھائے جانے والا کردار منگول کمانڈر نویان کا تھا، جس کی تاریخی اہمیت بھی تھی۔ اس کے علاوہ آلنچک، آرک بکا، تارا شامان توگائے، بالگائے، سیبوتائے، جیبے نویان، جیرکوتائے، بوکے، تنگت اور کونگر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ لیکن ان سب کے متعلق ایک دلچسپ تاریخی حقیقت آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ان میں سے اکثر نام کسی شخص کے نام نہیں بلکہ یہ منگول فوج میں کسی عہدے کے نام تھے جو کہ ان کرداروں کو دے دیے گئے۔ باقی منگولوں کو اسی طرح خطرناک دکھایا گیا جیسے کہ وہ تاریخ میں تھے۔ تو ناظرین اکرام، اب جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں عثمانیوں کی منگولوں کے ساتھ کشمکش کا ثبوت تاریخ سے بھی ملتا ہے، تو اسی حساب سے کمانڈر نائمان کے پیچھے بھی ایک مکمل تاریخ ہے، اور وہ اس طرح کہ نائمان اصل میں ایک منگول قبیلے کا نام ہے جو کہ عثمانیوں کے ریاست قائم کرنے سے بھی پہلے سے منگولیا میں آباد تھا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ نائمان کون تھے، اوس ترکوں سے ان کا کیا تعلق تھا، نائمان کا مطلب کیا ہے، نائمان مسلمانوں کے سخت دشمن کیوں تھے، اور دنیا پر حکومت کرنے کا جو خواب چنگیز خان نے دیکھا تھا تو اس کی راہ میں نائمان سب سے بڑی رکاوٹ کیوں تھے، اور چنگیز خان نے اس رکاوٹ کو کیسے ختم کیا۔ اگرچہ ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ اصل میں یہ قبیلہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ ترک باشندوں کا تھا، کیونکہ اس قبیلے میں ترک زبان بولی جاتی تھی، اور یہ قبیلہ قدیم دور میں جو ملک آج قازقستان کہلاتا ہے اس کے شمال مغربی علاقے میں آباد تھا، جو کہ اس وقت منگولیا میں شامل تھا۔ ناظرین اکرام، 12ویں صدی میں منگولوں کا سوشل سسٹم ترکوں کی طرح برادریوں اور قبیلوں پر مشتمل تھا۔ یہ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ چھوٹی یا بڑی برادری بنا کر رہا کرتے تھے، اور ان میں چند چھوٹی برادریاں ایسی تھیں جو کہ بعد میں بڑے بڑے قبیلوں میں بدل گئیں، جن میں ٹاٹا، ٹاآئی، سی ہائیوو، کیلائی، نائمان اور مایارجی شامل ہیں۔ اور ناظرین اکرام، ان قبیلوں میں پھر نائمان وہ قبیلہ تھا جس نے بعد میں اپنی ایک چھوٹی سی ریاست بھی قائم کی۔ ریاست نائمان کی سرحدیں کارا خطائی ریاست سے ملتی تھیں، اور ان کے درمیان آپس میں سفارتی اور سیاسی تعلقات بھی قائم تھے۔ بہت سے تاریخ دانوں کا ایک گروپ نائمان قبیلے کو اوس ترکوں کے جو 8 قبیلے تھے ان میں سے ایک شمار کرتا ہے، جبکہ نائمان جو کہ منگول زبان کا لفظ ہے اس کا اپنا مطلب بھی 8 ہی ہے، لیکن چونکہ ان کے نام اور زبان ترکوں والے تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائمان قبیلہ منگول ترکوں کا قبیلہ تھا، کیونکہ یہ ترکی کے ساتھ منگول زبان بھی بولتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح یوغر اور کارا خطائی دونوں زبانیں بولتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، نائمان قبیلے کے متعلق یہ اہم تاریخی حقیقت آپ لوگ جان ہی چکے ہیں کہ چنگیز خان کے دور میں نائمان ایک چھوٹی موٹے ریاست تھی جس کی اس خطے میں اپنی ایک مضبوط فوج تھی، اور 12ویں صدی کے اختتام تک یہ صورتحال تھی کہ منگولوں سے زیادہ نائمان کی تعداد تھی۔ اور جب چنگیز خان نے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کی مہم شروع کی تو دنیا کو فتح کرنے کے خواب کی راہ میں وہ جانتا تھا کہ نائمان سب سے بڑی رکاوٹ تھے، تو اس نے سب سے پہلے اسی رکاوٹ کو ہٹانے کا ارادہ کیا، اور 1199 میں تیموجن یعنی چنگیز خان نے نائمان ریاست کے خلاف ایک فوجی مہم شروع کی جس میں اس کا اتحادی اوئنگ خان بھی نائمان کے خلاف اس کے ساتھ شامل تھا۔ چنگیز خان نے نائمان کے خلاف پلاننگ یہ کی کہ نائمان ریاست کی کیریٹس قبیلے کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ چنگیز خان نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور ایک سازش کر کے نائمان قبیلے
اور کیریٹس کو آپس میں خونی جنگ میں دھکیل دیا، اور جب یہ دونوں فوجیں آپس میں لڑ لڑ کر تھک گئیں اور کمزور ہو گئیں تو اب چنگیز خان نے ان دونوں تھکی ہاری فوجوں پر حملہ کر کے ان دونوں ریاستوں پر قبضہ کر لیا، اور تایان خان جو کہ نائمان ریاست کا آخری حکمران تھا وہ 1203 میں چنگیز خان کے ہاتھوں اس جنگ میں مارا گیا، اور اس کا بیٹا کچلک خان اپنی باقی بچی کھچی فوج کے ساتھ کارا خطائی ریاست کی طرف فرار ہو گیا۔ کارا خطائیوں نے کچلک کو خوش آمدید کہا اور اسے پناہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں، جس کے بعد کچلک نے اس احسان کا بدلہ اس طرح چکایا کہ اپنے ہی سسر کے خلاف پلاننگ شروع کر دی، اور وہ اپنے سسر خطان خان سے تخت چھیننے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد اس نے مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی اور ان پر شدید مظالم ڈھانے لگا، یہاں تک کہ ایرانی مورخ عطاء الملک جوینی لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی مسلم آبادی والے شہر کو حکم دیتا کہ یا تو عیسائی ہو جائیں یا بدھ مت اختیار کر لیں یا پھر کارا خطائی لباس پہنے، تو مسلمان کارا خطائیوں والا لباس پہننا قبول کر لیتے، جبکہ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا کہ کچھ لوگ نے ہوتان کے علاقے کے ایک امام مسجد کو ان کے مدرسے کے دروازے پر سولی دی۔ اور ناظرین اکرام، آپ لوگ یہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کچلک خان جبرن مسلمانوں کا مذہب کیوں بدلواتا تھا؟ تو ناظرین اکرام، قدیم دور میں نائمان کا مذہب شامنزم تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ مختلف مذاہب بھی قبول کرتے گئے۔ قبلائی خان کے دور میں جب عیسائیت قبول کرنے کی لہر چلی تو نائمان قبیلے کی بڑی تعداد نے عیسائیت اختیار کر لی، اور کارا خطائی جو کہ بدھ مت تھے تو ان کے ہاں پناہ لینے کے بعد ان کی ایک بڑی تعداد نے بدھ مذہب اختیار کر لیا۔ کچلک خان خود نستوری عیسائی تھا، جبکہ اس کی بیوی بدھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے صرف یہی دو مذاہب اس کے ہاں قابل قبول تھے، لیکن مقامی لوگ بھی اس کے اس رویے سے تنگ آ گئے اور اس کے مخالف بن گئے، جس کے بعد کچلک خان کو منگولوں کے کمانڈر جیبے نے ایک جنگ میں شکست دے دی۔ تو ناظرین اکرام، اگرچہ نائمان قبیلے کو منگولوں نے ختم کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قبیلہ منگول سلطنت کے مختلف حصوں میں آ کر آباد ہو گیا تھا، اور نائمان قبیلے کے جو افراد منگول سلطنت میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تو جب منگول سلطنت میں اسلام نے زور پکڑا اور الخانی سلطنت کے حکمران اسلام قبول کرنے لگے، تب نائمان قبیلے کے بھی کافی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ منگول سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ مثال کے طور پر چنگیز خان کے تیسرے بیٹے اوگدائے خان کی بیوی نائمان قبیلے سے ہی تھی، جس کا نام تورگین تھا، جبکہ منگول عہدوں پر بھی نائمان قبیلے کے لوگ فائز تھے۔ مثلا ہلاکو خان کا ایک جنرل تھا جو کہ نائمان تھا، جس کا نام کتبکا تھا، جو کہ 1260 میں عین جالوت کی جنگ میں مارا گیا۔ تو ناظرین اکرام، مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائمان وسطی ایشیا کا ایک ترک قبیلہ تھا جو کہ بعد میں منگولوں کے ماتحت ہو گیا تھا، اور یہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جو کہ منگول سلطنت کے قیام سے پہلے منگولیا میں رہا کرتا تھا، اور پھر انہوں نے ایک ریاست قائم کر لی جسے منگول سلطنت نے ختم کر دیا تھا، اور آج بھی دنیا میں ان کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، اور تاریخ دانوں کا دعویٰ ہے کہ آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں 20 لاکھ نائمان آبادی ہے، اور یہ آج بھی چین، ازبکستان اور روس میں آباد ہیں، جن میں ان کی تعداد 7 لاکھ ہے، اور یہ چین کے صوبہ سنکیانگ میں جہاں یوغر آباد ہیں، ان علاقوں میں بھی ان کی اکثریت ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، پاکستان اور افغانستان میں شیخ علی ہزارہ نام کا ایک قبیلہ ہے جس کی جڑیں نائمان قبیلے سے جا کر ملتی ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہزارہ قبیلے کے لوگ آباد ہیں، اور افغانستان کے صوبہ پروان میں بھی کافی تعداد میں نائمان قبیلے کے لوگ رہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، چونکہ اس ترک منگول قبیلے کا ایک شاندار ماضی ہے اور تاریخ میں اس کی کافی اہمیت بھی ہے، تو اس لیے محمد بوزدیک نے جس طرح منگول کمانڈر فوج میں جن عہدوں پر تھے تو وہی نام دے کر انہیں دیر الشاطرل اور کرالشسمان میں شامل کیا، تو اسی طرح اب کی بار ایک ترک منگول قبیلے کے نام پر ایک منگول کمانڈر کو کرالشسمان میں شامل کیا جا رہا ہے، تاکہ اس طرح کرالشسمان کے ناظرین کو اس قبیلے کی تاریخ معلوم ہو سکے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو نائمان نام کا مطلب کیا ہے اور اس قبیلے کی مکمل تاریخ کیا ہے، اور محمد بوزدیک نے کیوں نائمان نام کے ایک شخص کو کرالشسمان میں ایک اہم کردار دے کر شامل کیا ہے، اس بارے میں تمام معلومات دے دی ہے۔ تو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ۔